بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ آج کے دور میں دنیا بھر کا میڈیا ایک خاص محنت میں مصروف ہے۔ وہ اخبارات ہوں یا ٹی وی چینلز، رسائل و جرائد ہوں یا ریڈیو، یہ مسلمانوں سے وہ دولت بے بہا اور متاع بیش بہا چھین لینا چاہتے ہیں جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن با حیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، اسلام کا مزاج شرم و حیا کا ہے۔ حیا ہی وہ جوہر ہے جس سے محروم ہونے کے بعد انسان کا ہر قدم ہی برائی کی طرف اٹھتا ہے۔ شرم و حیا ہم سب کے لیے ایک قدرتی اور فطری ڈھال ہے جس کی پناہ میں ہم معاشرے کی تمام گندگیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شرم و حیا کی اسی اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید میں ہمیں بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں، اس سے ان کی پہچان ہوگی تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور اہل ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی والے جہنمی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اس چیز کو وہ عیب دار بنا دے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت بنا دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حیا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے برا کام کرنے سے انسان کے دل کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حیا مرد اور عورت دونوں کا یکساں اخلاقی وصف ہے۔ یہ وصف ہمیں پوری آب و تاب کے ساتھ حضرت آدم اور حضرت حوا میں نظر آتا ہے۔ جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہمیں حیا کا درس ملتا ہے، تو کیوں ہم مسلمانوں میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے؟ کبھی محبت کے دن کے نام پر بے حیائی اور کبھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلام میں محبت کا درس دیا ہے، کیا وہ کم ہے؟ یا خواتین کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، کیا وہ مکمل نہیں؟ اگر بے حیائی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا خود کو جھنجھوڑیے اور حیا کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔